بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بکار کوروی ٹی ایف ٹی پرسپیکٹو کی اردو ٹرانسمیشن سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 دسمبر پاکستان کے لیے ایک بہت اہم دن جس میں قائد اعظم محمد جناح کی یوم پیدائش کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور ہم ان کے جتنے بھی اقوال ہیں اس کو ریوائز کرتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے جلسے منعقد ہوتے ہیں، تقاریب ہوتی ہیں، اور جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے پاکستان بنانے میں خدمات پیش کیں ان کا احاطہ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد جناح اور بلوچستان کی، کیونکہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ بلوچستان میں جو مسلم لیگ کی موومنٹ تھی یا جو قائد اعظم کا سیاسی کردار تھا وہ شاید لیٹ 40s میں شروع ہوا، اور پھر پارٹیشن کے وقت جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوا، اور بعد میں اس میں کچھ اسٹیٹس تھیں جنہوں نے پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور یہ کہ قائد اعظم نے وہیں پہ وفات پائی زیارت میں، تو بلوچستان اور قائد اعظم کو شاید ان دو تین چیزوں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن ان کا جو تعلق ہے بلوچستان کے ساتھ وہ بہت پرانا ہے اور گہرا ہے۔ اگر ان کی لیگل سٹرگل دیکھیں، سیاسی سٹرگل دیکھیں، تو وہ 1930 سے بیکاز ہی ہیڈ اے ویژن کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہوگا، اس وقت انہوں نے سوچا، اور جغرافیکلی بھی اور کلچرلی بھی حق بنتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی شامل ہو، تو اس کی ایفرٹ جو ہے وہ 1930 سے شروع ہو گئی تھی۔ اگر آپ 1930 کی دہائی میں جائیں اور دیکھیں کہ بلوچستان کو جو برٹش سامراج تھا یا برطانوی سامراج تھا وہ کیسے ٹریٹ کرتا تھا، تو وہ بڑا ان ایکول آپ کہہ لیں، غیر منصفانہ آپ کہہ لیں ٹریٹمنٹ تھا، کیونکہ بلوچستان کو مینلی چیف کمشنر کے صوبے کے طور پر حکومت دی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے اگر اس کو کمپیئر کریں جو باقی بڑے صوبے تھے لائک بنگال ہے یا پنجاب تھا، اس کی بنسبت ایک تو ان کے رائٹس کم تھے، اور اگر اس کی جمہوری نمائندگی بھی دیکھی جائے تو وہ اس طریقے سے نہیں تھی۔ قائد اعظم نے بطور وکیل اور سیاسی رہنما بلوچستان کی اسٹریٹجک اور سیاسی اہمیت کو پہچانا، اور ہمیشہ جو متحدہ ہندوستان تھا اس وقت برٹش راج کے اندر، اس میں جو بھی فورم تھے، چاہے وہ ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی تھی یا بعد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے فورمز تھے، وہاں سے ہمیشہ ایک مضبوط آواز کے طور پہ قائد اعظم نے بلوچستان کا کیس جو ہے وہ پیش کیا، اور ہمیشہ اصلاحات کا مطالبہ کیا کہ اس صوبے کو بھی اسی طریقے سے حقوق ملنے چاہیے جو پنجاب، بنگال یا سینٹرل پروونسز کے تھے یا باقی جو علاقے تھے متحدہ ہندوستان میں۔ اگر 1935 کا آل انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بھی دیکھیں جو برطانیہ نے اصلاحات کے طور پہ سامنے لایا، اس میں بھی بلوچستان کو اس لحاظ سے نمائندگی نہیں دی گئی تھی، اور اس وقت تک ایکچولی بلوچستان میں کوئی صوبائی اسمبلی تک نہیں تھی۔ قائد اعظم نے اس کے اوپر بھی ان عدم مساوات پر تنقید کی اور خطے کے لیے مزید خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ پھر ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے یا آپ کہہ لیں بنیاد رکھی گئی 1939 میں۔ قائد اعظم نے قاضی محمد عیسیٰ صاحب کو چنا جو پاکستان کے ایکس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے والد صاحب تھے، اور 1939 میں پھر بلوچستان مسلم لیگ قائم کی گئی۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جو ایک لیگل سٹرگل تھی وہ ایک پھر سیاسی سٹرگل کے طور پہ سامنے آئی، اور دیکھا جائے کہ پاکستان کی جو تحریک تھی مسلم لیگ کی، اس میں پھر ایک منظم سیاسی سرگرمی کا ہم آغاز دیکھتے ہیں، اور اس میں قاضی محمد عیسیٰ نے قائد اعظم کو ڈس اپوائنٹ نہیں کیا، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ویژن تھا ان کا اس کو امپلیمنٹ کیا۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے جو باثر قبائلی رہنما تھے، نوابین تھے، خانز تھے بلوچستان کے، ان کے ساتھ فرداً ملاقاتیں بھی کیں، اور اس میں ان کو کنونس کیا، موٹیویٹ کیا۔ اس میں خان افقلات ہیں، لسبیلا کے نواب ہیں، اس طرح مکران کے نواب ہیں، اور جتنے بھی معززین تھے، بیکاز قائد اعظم جو ہے ٹرائبل کلچر کو بھی سمجھتے تھے، اور بلوچستان میں جو کسی کو عزت دینا آئی تھنک یہ بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، بیکاز آنر آئی تھنک اگر بلوچ کلچر میں دیکھیں کسی کی عزت دیں سب سے بڑا آئی تھنک کیریکٹر ہے، اور ہمیشہ اس کو بلوچ سرداروں نے اور عام بلوچ عوام نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ایک رسپیکٹفل کنیکشن ہو، ایک رسپیکٹفل ریلیشن شپ ہو،
اور اس پہ بیس کر کے برابری کی بنیاد پہ ان کو کنونس کیا جائے۔ اس میں انہوں نے موٹیویٹ کیا، کنونس کیا کہ اسلامی اقدار اور مقامی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے بلوچستان کا الٹیمیٹ جو انضمام ہے پاکستان میں جب بھی بنے گا وہ وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کی جو مکمل صوبائی حیثیت ہے اس پہ بھی زور دیا گیا، اور پھر ایک فریم ورک بنایا گیا جس میں قائد اعظم کا ویژن بھی شامل ہے اور مسلم لیگ بلوچستان کا، جس میں خطے کا جو قبائلی نظام تھا وہ بھی ایگزسٹ کرے، اس کی ثقافتی شناخت جو ہے وہ بھی مینٹین رہے، اور ساتھ ساتھ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنے۔ پھر 1947 میں دنیا نے دیکھا کہ جو چاہے بلوچستان کا شاہی جرگہ تھا یا کوئٹہ کی میونسپلٹی ہے، انہوں نے اوور ویلمنگ ووٹ دیا مسلم لیگ کو۔ سو یہ وہاں پہ آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرینڈ جو ہے بڑا کلیئرلی آیا۔ حالانکہ بھارت نے یا آپ کہہ لیں کہ جو ہندوستان کی جو ہندو لیڈرشپ تھی اس وقت اس نے بڑی کوشش کی، نہرو نے بھی اور باقی جو سردار پٹیل وغیرہ تھے، جو ہے NWFP جو اس وقت تھا وہاں پہ ایفرٹ ہوئی، بلوچستان میں اسی طریقے سے نواب بہاولپور کو بڑی آفرز کی گئیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یا تمام ایفرٹ جو ان کی ناکام ہوئی، بیکاز قائد اعظم کی لیڈرشپ جو تھی اس نے کنونس کیا کہ الٹیمیٹلی پاکستان میں ان علاقوں کا جو انضمام ہے وہ ڈیفینیٹلی ان علاقوں کے انٹرسٹ کے لیے، ان کے عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو قائد اعظم کی جو ایفرٹس ہیں جو 1930 کی دہائی میں شروع ہوئیں، انہوں نے ایک سالڈ بنیاد رکھی جو آگے چل کے بلوچستان جو جغرافی کے حساب سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان میں شامل ہوا، اور جو اس وقت آپ کو نقشہ نظر آتا ہے پاکستان کا، اس میں قائد اعظم کا وہ ویژن جو 1930 میں اور اس پہ پھر انہوں نے جس طریقے سے اس پہ اسٹرگل کی، اس کا یہ نتیجہ ہے۔ اس میں کچھ آپ کہہ لیں کہ چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی، لیکن وہ بڑی سمبولک ہیں، جن کا آئی تھنک ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ جس طرح مستونگ میں قائد اعظم نے پائلٹ سیکنڈری اسکول کا 1945 میں دورہ کیا، اور پھر وہاں پہ انہوں نے ایک درخت جو ہے وہ اس کا پودا لگایا جو ابھی بھی ایک تناور درخت ہے اور قائد اعظم کی یاد دلاتا ہے۔ پھر 1943 میں اگر آپ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ کا جو تیسرا سالانہ اجلاس تھا، اس میں قاضی محمد عیسیٰ جو تھے انہوں نے صدارت کی اور قائد اعظم کو بطور مہمان خصوصی کے طور پہ شرکت کی دعوت کی، اور وہ انہوں نے اس میں شرکت کی، اور وہاں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سٹرونگ موومنٹ شروع ہوئی۔ آخری ایام زیارت ریزیڈنسی میں گزارے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے آپشن اگر دیکھیے جائے قائد اعظم کے پاس تھی، کیونکہ ان کو ایک TB کا مرض بھی لاحق تھا، اور ایسی جگہ وہ جانا چاہتے تھے یا ڈاکٹرز نے کہا تھا جہاں پہ جو ہے پرفضا جگہ ہو، تو مری ایک بڑی کلوز آپشن تھی، نزدیک ہے پنڈی کے، اور اس کے مطلب ہی کوڈ ہیو گون دیر، لیکن انہوں نے پریفر کیا کہ وہ بلوچستان میں جائیں، اور شاید ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ ان کے آخری جو ان کا ٹائم ہے وہ بلوچستان میں ہی آئی تھنک صرف ہو، اور وہاں سے بھی بیٹھ کے پاکستان کے لیے ایفرٹ کرتے رہے۔ سو آل ٹولڈ 25 دسمبر 2024 جب ہم قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں تو ان کی جو بلوچستان کے ساتھ وابستگی تھی، ان کی جو ایفرٹ ہے، چاہے وہ لیگل تھی چاہے وہ سیاسی، اس کو ضرور یاد رکھا جائے اور اپنی اگلی جنریشن کو بتایا جائے کہ کس طریقے سے، اور اگر ان کی آپ صحت دیکھیں 1940s میں آلریڈی وہ کافی بیمار تھے، ان کی آپ لاسٹ پکچر دیکھیں بالکل وہ آپ کہہ لیں کہ تھن ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اس کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، اور بعد میں جو ہندو لیڈرز تھے اور انگریزوں نے بھی کہا جی کہ ہم تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتے تو شاید پاکستان نہ بنتا، لیکن قائد اعظم نے اس چیز کو آپ کہہ لیں کہ سامنے نہیں آنے دیا۔ ان کا اگر آپ ڈیمینر دیکھیں، ان کا کنڈکٹ دیکھیں، تو پاکستان کے لیے آپ کہہ لیں کہ آخری سانس تک قائد اعظم نے لڑائی کی، اسٹرگل کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کامیابی دی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔